تو آج میں آپ کو سورہ البقرہ کی نہیں بلکہ تہجد کی 15 ایسی میریکل اسٹوری سنانے والی ہوں جو آپ کے دل کو امید سے بھر دیں گی۔ ایسی اسٹوریز جہاں کسی کی دعا نے اندھیری رات میں قبولیت کا نور دیکھا، کسی کی زندگی بدل گئی، کسی کو سکون ملا اور کسی کو وہ چیز ملی جس کی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور یقین مانیے، اگر آپ سورہ البقرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تہجد کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اندر سے موٹیویٹ کرے گی، ہمت دے گی اور اللہ سے اور قریب کر دے گی۔ تو دل سے اللہ کہیے اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں بھائیوں؟ آئی ہوپ آپ سب اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس نماز کی جس کے لیے اللہ پاک رات کے اندھیروں میں اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اس تہجد کی جس کے لیے نیند چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو ایک بار اس در پر رو لیتا ہے نا، وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یقین جانیے، تہجد صرف ایک عام نماز نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ راز ہوتا ہے جو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر صرف ایک امید کہ یا اللہ تو ہی سن لے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، رشتوں کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے چند سجدوں نے ان کی پوری زندگی بدل دی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو صرف ان کے لیے گرتے ہیں، یعنی خاموشی میں جو کوئی بھی نہیں دیکھتا، صرف سجدے میں ایک اللہ جانتا ہے۔ وہ دل بہت محبوب ہوتے ہیں جو سب کے سامنے مضبوط رہے مگر رات کو اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جائے۔ تہجد وہ وقت ہے جہاں تقدیریں بدلتی ہیں، جہاں دعائیں عرش تک جاتی ہیں، جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ اگر آپ بھی کسی ایسے درد میں ہیں، کسی ٹینشن میں، کسی انزائٹی میں، نا امیدی میں، یا کسی ایسی پریشانی میں جو کسی کو سمجھا نہیں پا رہے، تو آج سے اس سجدے کو پکڑ لیں جو کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے، جو صرف اللہ دیکھتا ہے وہی سنتا ہے، اور وہ ایسا در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تہجد کے کسی سجدے میں آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا، دل میں ہزاروں باتیں ہوتی مگر سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن انسان اندر سے بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے، بکھر چکا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ رات کی اس پر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے ٹوٹ کر رو دیتا ہے، الفاظ نہیں بولتا، تو بھی اللہ پاک اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کی زبان سمجھ لیتا ہے۔ یقین مانیے، تہجد میں گرنے والے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ یہ وہ نماز ہے جس نے نہ جانے کتنے مایوس لوگوں کو امید دی، کتنے بے اولاد لوگوں کی گود بھری، کتنے بے روزگاروں کو روزی دی، کتنے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا اور کتنے دلوں کو سکون دیا، کیونکہ جب بندہ ساری دنیا سے امید چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے، تب اللہ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے پرفیکٹ انسان ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس ایک سچا دل چاہیے ہوتا ہے جو گناہوں کے بعد ٹوٹ کر اللہ کے آگے آئے اور توبہ کرے اور سجدے میں گر جائے، اللہ سے مانگے، اس کو اپنی تکلیفیں بتائے۔ تو جو ایک ایسا دل جو اللہ کو پکارتے وقت ریا نہ کرے، جو اندھیری رات میں صرف اپنے رب سے امید لگائے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا، ایک سجدہ، ایک آنسو اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہو کہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث میں بھی تہجد کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میں تو آج آپ کو لوگوں کے تجربے بتاؤں گی جن لوگوں نے تہجد پا لی اور اللہ کو اپنے قریب دیکھا، دعائیں قبول ہوتی دیکھی، معجزے دیکھے۔ لیکن اس نماز کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ تہجد کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس نماز کو اپنے نیک بندوں کی پہچان بتایا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصوں میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، وہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے رب اللہ پاک ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں،
جب رات کو آخری حصہ رہ جاتا ہے اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ سوچیے وہ وقت جب اللہ پاک خود اپنے بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، پھر جو بندہ اس وقت اٹھ کر سجدہ کرتا ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کا رب سے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے ان لوگوں کے معجزے آپ کو سناتی ہوں جن لوگوں نے تہجد پا لی، جن لوگوں نے رات کو نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر اللہ کے آگے سجدے میں جھکنا سیکھ لیا۔ ان کی مرادیں پوری ہوئیں، ان کی زندگیوں میں برکتیں آئیں، ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کی زندگیوں میں معجزے ہوئے۔ سب سے پہلا معجزہ یعنی پہلا کمنٹ جو ایک بیٹی بتاتی ہیں، کچھ مہینے پہلے ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ گھر والے بہت پریشان تھے، ہر طرف اداسی اور خوف تھا۔ پھر اس بیٹی نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد میں اپنے والد کے لیے دعا کی، رو رو کر اللہ سے ان کی صحت مانگی، اور سبحان اللہ، اگلی صبح ایسا ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ان کے والد خود اٹھ کر تیار ہوئے اور اپنے آفس چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی، جو شخص کل تک بستر سے نہیں اٹھ پا رہا تھا وہ اگلے دن آفس چلا گیا۔ بالکل یہ ایک بہت حیران کر دینے والا معجزہ ہے کہ ایک نماز میں کل تک جن کو اٹیک ہوا ہے، جن کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ کر ہے، اور وہ دوسرے دن جو تیار ہو کر آفس جانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تہجد کی طاقت۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کن کہتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ کے بس میں ہر چیز ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کوئی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ پاک خود کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ دوسرا کمنٹ ہے جو ایک اسٹوڈنٹ بتاتی ہے کہ ان کا 9th کلاس کا ایگزام بالکل اچھا نہیں ہوا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ایوریج مارکس بالکل مشکل سے آئیں گے۔ وہ بہت پریشان تھی، ڈر، ٹینشن اور نا امیدی نے ان کے دل کو گھیر لیا تھا۔ پھر انہوں نے تہجد میں اللہ سے دعا مانگی، رو کر اپنے رب کو پکارا اور اپنے رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جب رزلٹ آیا تو وہ شاکڈ رہ گئیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں فل مارکس ملی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ جس پیپر کو میں اتنا برا سمجھ رہی تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے اتنی کامیابی عطا فرما دی۔ تو یقین مانیے جب بندہ محنت کے ساتھ اللہ پر توکل کرتا ہے اور رات کے سجدوں میں اسے پکارتا ہے تو اللہ دل بھی خوش کر دیتا ہے اور نتیجے بھی بہترین۔ تیسرا کمنٹ ہے وہ ایک بہن کہتی ہے، میں لاسٹ 3 دنوں سے پڑھ رہی ہوں اینڈ آپ ہی صحیح کہہ رہی ہے، اتنا سکون ملا ہے کہ الارم بجتے ہی میں اٹھ جاتی ہوں اور آنکھ بند کر کے سوچتی ہوں کہ اب نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد بہت سکون ملے گا، اور پورا دن چہرے پر سمائل رہی ہے اور بس کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا معجزہ یہ ہے کہ ایک سسٹر بتاتی ہیں کہ ان کے دل میں ایک بہت گہری خواہش تھی، ایک ایسی دعا جو وہ بہت عرصے سے مانگ رہی تھی، لیکن انہیں لگتا تھا کہ شاید اب ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے صرف 2 دن تہجد کے لیے اٹھنا شروع کیا، صرف 2 راتیں جہاں انہوں نے اللہ سے دل سے دعا مانگی، اپنا درد اپنے رب کے سامنے رکھ دیا، اور سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کی وہ خواہش پوری کر دی جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ آگے کہتی ہیں یہ واقعی ایک میریکل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوچیے صرف 2 راتوں کے سجدے اور اللہ نے دل کی مراد پوری کر دی، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی دعا مشکل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی بندہ صرف ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 5 پر جو معجزہ ہے وہ کہتی ہیں کہاں سے شروع کروں؟ سب سے پہلے اسٹریس، اوور تھنکنگ کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ الحمدللہ اتنا صبر آ گیا ہے کہ ہر چیز میں کچھ بھی ہو کہتی ہوں الحمدللہ۔ سیکنڈ میرا ویزا پرابلمز، الحمدللہ۔ تھرڈ پرسنل لائف میں اوپر نیچے کچھ چیز ہو رہی تھی، سمجھ سے بھی باہر تھی، اب الحمدللہ سولوشن مل رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بہت شارٹ میں لکھا ہے، ان کی زندگی میں اور بھی بہت سارے معجزے آئے ہیں۔ دیکھیں سورہ البقرہ پڑھیں یا پھر تہجد پڑھیں یا پھر اللہ پاک کے کلام کو کہیں سے بھی پڑھیں، بس اللہ کے آگے جھکیں، اس سے یقین کے ساتھ مانگیں، پھر معجزے ہوتے ہیں۔ انسان کی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ نمبر 6 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ناؤ اڈیز آئی ایم فیلنگ سو لکی،
کہ اللہ نے مجھے تہجد کے لیے چنا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، بے شک سبحان اللہ۔ نمبر 7 میں پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ I started تہجد last رمضان and Allah answered my prayers الحمدللہ سبحان اللہ۔ بے شک جو لوگ سورہ البقرہ کو پڑھتے ہیں اور تہجد شروع کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ وہ عمل ہیں جنہیں پڑھ کر انسان انہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ان اعمال میں سکون بھی ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں انسان چھوڑنا نہیں چاہتا۔ انسان کو لگتا ہے کہ اللہ پاک ان کی دعاؤں کے جواب دے رہا ہے، ان کی دعائیں قبول کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 8 پر جو موضوع یعنی نمبر 8 پر جو کمنٹ آج میں پڑھوں گی وہ ہے تہجد سے معجزے ہوتے ہیں، اللہ سے جو بھی مانگو وہ دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور اب جو کمنٹ میں پڑھنے والی ہوں وہ بہت حیران کر دینے والا ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق دی ہے، ہمیں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی جو کمنٹ میں پڑھوں گی وہ حیران کر دینے والا ہے۔ ایک بہن لکھتی ہے میں ہندو ہوں، دیکھیے ایک نان مسلم اور اس کا یقین، اللہ جس کو چاہے اپنی طرف بلا لے، جس کو چاہے اپنے سجدے میں جھکا لے، اپنی لذت جگا دے، اپنی محبت کی لذت جگا دے، مقصد چاہے جو بھی ہو، لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے در پر کس طرح جھکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں ہندو ہوں، اپنی محبت کے لیے تہجد پڑھتی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھے میری محبت سے نواز دیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اللہ پاک کے لیے کہہ رہی ہیں تہجد پڑھتی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے محبت سے نواز دیں گے، یعنی جو میں مانگ رہی ہوں مجھے یقین ہے میری دعا قبول ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ وہ ایک غیر مسلم ہے لیکن انہیں یقین ہے کہ تہجد اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے آگے جھکا جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں وہ پڑھتی ہیں، یعنی وہ سجدہ کرتی ہیں، اور اللہ پاک کو نہ جانے کون سا عمل پسند ہو۔ اور ہم میں سے کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن وہ اللہ کو نہیں جانتے، لیکن وہ اللہ کے قریب آنا نہیں جانتے، وہ سجدہ تک نہیں کرتے، وہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ اور آگے لکھتی ہیں آمین، میرے لیے بھی دعا کرنا، مجھے میری محبت مل جائے، مجھے تہجد پڑھنا اچھا لگتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکٹ ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں، دل دیکھتے ہیں۔ ظاہر وہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ خود لکھ رہی ہیں کہ وہ ہندو ہیں، لیکن ان کے اعمال دیکھیں، وہ تہجد پڑھتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو گئی ہیں، انہیں سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 9 پر جو کمنٹ ہے وہ بہت دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ لکھتی ہیں اس سے بڑا میریکل اور کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ بالکل اس سے بڑا اور کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ کے آگے جھکتے ہیں، آپ تہجد ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ تہجد کے آگے جھکنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے جب آپ شروع میں تہجد کا ارادہ کرتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو عجیب سی رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، کچھ دن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے، ایسی باتیں فیل ہوتی ہیں، بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے، وہ وقت آتے ہی آپ کی خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کچھ لوگ الارم لگا دیتے ہیں، لیکن یقین کریں جب آپ کو تہجد کی عادت ہو جائے گی نا، پھر الارم کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح آپ کی آنکھ کسی نہ کسی بہانے کھل جاتی ہے۔ نمبر 10 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں مجھے 6 سال سے ڈپریشن تھا، میں تنگ آ چکی تھی کیونکہ میری ہارٹ بیٹ ہر وقت تیز رہتی تھی، بنا وجہ کے دل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، عجیب سی بے چینی تھی لائف میں، اور کچھ لائف میں پرابلمس بھی تھیں، میں بہت روتی تھی کہ میں آگے لائف کیسے گزاروں گی، بس پھر اللہ نے تہجد کا خیال ڈالا اور پڑھنا شروع کر دی، یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں آج بہت سکون میں ہوں، میری ہارٹ بیٹ بھی ٹھیک ہے اور میری لائف کے بہت سے معاملات بہتر ہوئے ہیں، جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 11 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں اٹس ریئلٹی، تہجد میں بہت سکون ملتا ہے، میں ایک بہت ویک سینسٹیو لڑکی تھی، بٹ ناؤ آئی ایم الحمدللہ اسٹرانگ گرل اینڈ آئی کین ہینڈل ایوری سچویشن ویل، سبحان اللہ۔ یقین کریں یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں، یہ ہر اس عورت کی ہے جو ٹوٹ چکی ہے، جو اس معاشرے میں اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل حالات سے اسے فیس کرنا ہوتا ہے، لیکن یقین مانیے جب آپ تہجد میں جھکتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، آپ
آپ کو وہ مضبوطی ملتی ہے کہ آپ جینا سیکھ لیتے ہیں، آپ کو لوگوں سے بات کرنا آ جاتی ہے، آپ کے دل میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ ہر معاملے کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہ صرف اس ایک بہن کا نہیں بلکہ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بات میرے دل کو بھی چھو گئی کیونکہ میں بھی کچھ اس طرح کی لڑکی تھی۔ نمبر 12 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سارے دن کی پریشانیاں آپ کمرے میں اکیلے کسی خوبصورت احساس کے ساتھ کسی کو بتا کر آرام سے اٹھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ کیا ہی خوب الفاظ ہیں، کیسے پیارے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ بالکل ایک بند کمرے میں ایک آپ ہوتے ہیں، ساری دنیا جہاں پر سوئی رہتی ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے۔ اور ایسا بالکل صحیح کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے دن کی پریشانیاں آپ بند کمرے میں اکیلے کسی خوبصورت احساس کے ساتھ کسی کو بتا کر آرام سے اٹھتے ہیں، یعنی اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے ایسے شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ کی پریشانیاں جاتی رہتی ہیں، اور پھر دل میں یقین بھی ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سبحان اللہ، بے شک۔ نمبر 13 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں تہجد مائی فیوریٹ، آئی لو اللہ 100% رائٹ بیکاز ٹوڈے آئی ایم ویری ہیپی، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے تہجد کا سکون۔ نمبر 14 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتی ہے میں نے خود دیکھا ہے تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے، بے شک یہ حقیقت ہے۔ نمبر 15 پر جو اسٹوری ہے وہ میری اپنی ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گی۔ الحمدللہ نمازیں پڑھنے کی عادت بچپن سے تھی، باقی تہجد نماز اکثر میں رمضان میں پڑھا کرتی تھی، اس کے علاوہ کبھی کبھی پڑھ لیتی، جب آنکھ کھلتی یا کسی کام کے لیے اٹھتی تو وضو کر کر نماز پڑھ لیتی۔ لیکن جب حالات نے بہت مشکل وقت دکھایا اس وقت میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں سورہ البقرہ بھی پڑھوں گی اور وہ بھی تہجد میں پڑھوں گی، انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر شروع میں مجھے بہت مشکل لگتا تھا، جب پہلی بار اٹھ کر رات کو پڑھنے لگی بہت ڈر لگا، ایسے لگا کمرے سے باہر سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی، لیکن دل میں یہ خیال کیا کہ یہ وسوسے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر یقین کے ساتھ نماز کمپلیٹ کی، دوسرے دن بھی ایسا محسوس ہوا، اس کے بعد ایسے عادت پڑ گئی اب تہجد کی نماز کے بغیر سکون نہیں آتا، اور جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے آنکھ خود کھل جاتی ہے اور اس کے بعد نیند نہیں آتی جب تک اٹھ کر اللہ کے آگے جھکا نہیں جاتا، جب تک اللہ کو اپنے پورے دن کی باتیں نہیں بتائی جاتی، جب تک اللہ کے آگے اپنے دکھ نہیں رکھے جاتے، رات کا باقی حصہ کٹنا نہیں اور یوں صبح ہو جاتی ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت کی لذت چکھا دے، آمین۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آپ نے یہ تمام اسٹوریز دل سے سنی ہیں تو ایک بات ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جس رب نے ان لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں یقین آیا ہے، دعائیں قبول ہوئی ہیں، معجزے دیکھے ہیں، وہی رب آج بھی زندہ ہے، وہی آپ کے آنسو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا درد بھی جانتا ہے اور آپ کے دل کی وہ باتیں بھی سن رہا ہے جو آپ کسی کو نہیں بتا پاتے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت عرصے سے کسی دعا کا انتظار کر رہے ہوں کہ وہ قبول ہوگی، ہو سکتا ہے آپ ہو سکتا ہے آپ دعا مانگتے مانگتے تھک بھی چکے ہوں، لیکن کبھی بھی اللہ سے امید مت چھوڑیے گا، کیا پتہ آپ کی قبولیت کا وقت بہت قریب ہو، کیونکہ کیا پتہ اب آپ کی قبولیت کا وقت ہو، کیا پتہ تہجد کا اگلا سجدہ آپ کی زندگی بدل دے۔ تو آج سے ارادہ کیجیے، اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، اور اگر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو آج رات صرف 2 رکعت ہی صحیح لیکن اللہ کے لیے اٹھ کر دیکھیے، اپنے رب سے بات کیجیے، رو کر مانگیے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو عرش تک اس کی آواز ضرور جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی ہر حلال اور اچھی دعا پوری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور مایوس انسان کو اللہ سے دوبارہ امید مل جائے، اور ویڈیو کو لائک کریے، کیونکہ آپ سب کی سپورٹ سے ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔